اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے مجھے توفیق دی کہ میں کچھ اپنی معلومات بڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ برادران و خواہران کی معلومات میں بھی اضافے کا سبب بنوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ پورے اسلامی سال کی مناسبتیں آپ کے خدمت میں آہستہ آہستہ پیش کروں۔ تو پہلی گفتگو میں نے پہلی محرم سے لے کے 5 محرم تک یعنی 5 دن کی معلومات آپ کے خدمت میں پیش کی، اور آج شب جمعہ بھی ہے اور 17 ربیع الاول کی بھی شب ہے، تو اس حوالے سے 2 ہستیوں کی ولادت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو اس حوالے سے میں آپ تمام بھائی بہنوں کو تبریک اور مبارک پیش کرتا ہوں۔ اب میں چلتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف، کیونکہ میں صرف فہرست بتاؤں گا اور ان موضوعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ 6 محرم کی جو مناسبتیں ہیں، وہ پہلی مناسبت جو اس ترتیب میں لکھی ہے وہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، ان کی شہادت۔ اور دوسری مناسبت جو ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کو سن 61 ہجری میں سب سے پہلا جو ان کا گھیرا کیا گیا تھا، ان کے راستے روکے گئے تھے۔ اور تیسری مناسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر جو کہ قبیلہ بنی اسد سے تھا، اس سے مدد طلب کی تھی۔ اور چوتھی مناسبت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد کے ساتھ بھی گفتگو کی تھی۔ اور ایک اور بھی جو میرے خیال میں مناسبت رکھتی ہے کہ میں بتا دوں، نہج البلاغہ کو جس عالم دین نے جمع کیا تھا ان کا نام تھا سید رضی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی وفات بھی 6 محرم کو ہوئی، سال 406 ہجری قمری میں۔ 6 کی یہ مناسبتیں تھیں۔ 7 محرم کی جو مناسبتیں ہیں ان میں پہلی مناسبت یہ ہے کہ 7 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے مبعوث کیا تھا۔ دوسری مناسبت جو ہے یا دوسرا جو واقعہ 7 محرم کو ہوا وہ یہ تھا کہ سن 61 ہجری میں رسول اکرم کے اہل بیت پہ پانی بند کیا گیا تھا۔ اور تیسری مناسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ 7 محرم کو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد کو خط لکھا گیا تھا۔ اب اس خط میں کیا تھا، کیوں لکھا گیا، اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، بہرحال وہ جنگ کے حوالے سے ہی تھا۔ اور جو اور ایک مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ بنو عباس کی بنو امیہ کے سپاہ کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ جنگ ہوئی تھی سن 132 ہجری قمری میں۔ تو یہ 7 تاریخ کی مناسبتیں تھیں۔ 8 تاریخ کی جو مناسبتیں ہیں پھر اس میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعد کی ملاقات ہوئی۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام قطعاً جنگ نہیں چاہتے تھے، وہ کوئی اور راستہ انتخاب کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کوئی ان کو آفر بھی کی تھی، لیکن اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ دوسری مناسبت، دوسرا واقعہ جو 8 محرم کو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام پر کربلا میں پانی کا قحط ہو گیا، پانی بہت کم ہو گیا۔ تو یہ 2 مناسبتیں تھیں 8 محرم کے حوالے سے۔ 9 محرم کے حوالے سے جو مناسبتیں اور جو واقعات ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، ان کو 9 محرم کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تھی۔ اور 9 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ پیغمبر ہیں خدا کے، ان کی ولادت ہوئی تھی۔ 9 محرم کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی بھی ولادت تھی۔ 9 محرم کو شمر ابن ذی الجوشن کربلا میں داخل ہوا تھا۔ اور 9 محرم کو حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کو عمر ابن سعد والوں کی طرف سے امان نامہ ملا تھا کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، ننہال ایک ہے تو آپ آئیں، آپ کو ہم پناہ دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے ان کے پاس جانے سے اور ان کی پناہ سے جو ہے کیا وہ انکار کیا تھا۔ اور
9 محرم کو جو ہے وہ عمر ابن سعد نے یہ کہا تھا کہ حسین علیہ السلام تو اس نے نہیں کہا تھا، لیکن ہمیں کہنا ہے ان کے خیام پر حملہ کیا تھا، اور 9 کی پھر شب جو کہ 10ویں کی شب ہے کہ 9 کا دن، اس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے درمیان تقریر کی تھی، اور 9 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے درمیان آپس میں خاص موضوع پہ کوئی گفتگو ہوئی تھی۔ تو یہ 9 محرم کے حوالے سے واقعے اور مناسبات تھی۔ 10 محرم میں کون کون سے واقعے رونما ہوئے، کون کون سی باتیں سامنے آئیں، تاریخ میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو بہشت سے نکالا گیا تھا، اور 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اپنی کشتی سے باہر نکلنا تھا اور وہ باہر نکلے تھے۔ 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہے، اور 10 محرم کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور 9 محرم کو ایک جنگ ہوئی تھی جس میں غالباً رسول اکرم بھی شامل تھے، جس کو ذات الرقاع کہتے ہیں، سن 5 ہجری قمری میں۔ اور اسی طریقے سے 10 محرم کو ایک اور جنگ ہوئی تھی جس میں رسول اکرم نے اپنے صحابی کے ذریعے وہ جنگ کروائی تھی، سن 6 ہجری قمری، اس کو کہتے ہیں سریہ قرطا۔ اور جو ہے وہ 10 محرم کو جو سب مظلوموں کو یاد ہوگا، کربلا کا واقعہ ہوا جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے رشتہ دار اور ان کے صحابہ کو قتل کیا گیا تھا، اور 10 محرم کو ہی پھر عمر ابن سعد کی طرف سے شام کے ٹائم پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیام پر جو ہے کیا وہ آگ لگانا اور اس قسم کے مظالم ڈھانے کا واقعہ ہوا تھا۔ 10 محرم کو رسول اکرم کی اہلیہ سن 62 ہجری قمری ام سلمہ کی وفات ہوئی، اور 10 محرم کو جو کہ سال 67 ہجری قمری میں عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا گیا تھا، اور 10 محرم کو جو ہے کوئی بشر حافی ہمارے اسلامی شخصیت ہیں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ ان 5 دنوں کے واقعات تھے جو آپ کے خدمت میں نے پیش کیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔